नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हमारा मौजू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की उस वीडियो पर है जिसमें मुख्तलिफ़ उलमाए किराम अपने बुजुर्गान दीन की इबादत के बारे में बयान करते हैं कि वो किस कदर इबादत गुजार थे। इनके जवाब में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने हमें कौन सी अहादीस सुनाई और कितना बताया कि एक आम मुसलमान पर कितनी इबादत जो फ़र्ज़ है, इसके बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। तो खुदा के लिए अपने बुजुर्गों को बेइज्जत होने से बचाएं। ये फजीलत नहीं है। ये अगर उनकी बुजुर्गी को अगर कोई ख़त्म करने वाली चीज़ है वो ये है कि 40 साल तक इशा के वज़ू फजर पढ़ते थे। और मैंने एक जगह पढ़ा है, इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, इमाम साहब ने 60 साल इस तरह रोज़ा रखा, किसी को पता नहीं चला। हज़रत जी 60 साल, मेरी उम्र इस वक्त 37 साल है, ये भी मादते पहुँचे हैं। 60 साल हज़रत इमाम साहब ने इस तरह रोज़ा रखा, किसी को पता नहीं चला। फजर से पहले उठ के खुफिया सहरी फरमा लेते, खजूर खा लेते या जो भी को रंग होगा। ये मेरा गुमान है, ये बाकी मैं ये पेटेंट बात नहीं मैं कर रहा, मेरा गुमान है। वुज़ू करते हो सकता है कोई 2-3 घूंट नीचे ले जाते हो हज़रत के, किसी को पता ना लगे। जब नमाज फजर पढ़ा के दर्स दे के घर तशरीफ़ लाते तो खाना रखा जाता, तो आप फरमाते इसको बांध दो, पैक कर दो, मदरसे ले जाता हूँ साथ। ठीक है, तो मदरसे आते तो आके शागिर्दों को खिला देते। घर वाले समझते मदरसे जाके खाया, शागिर्द समझते घर से खा के आई है। 60 साल तक इमाम साहब ने इस तरह रोज़ा रखा कि किसी को पता नहीं चला। 60 साल तक इमाम साहब ने इस तरह रोज़ा रखा कि किसी को पता नहीं चला। आका इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान तो देखो कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुसलसल 30 साल रोजे रखे। खाली रोजे ही नहीं रखे, 30 साल तक एक रकअत में कुरान पाक खत्म करते रहे। एक रिवायत के मुताबिक 45 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की। जिस मकाम पर आपकी वफात हुई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उस मकाम पर आपने 7000 बार कुरान पाक खत्म किए। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह तआला अलैह के सामने इमाम आज़म अलैह रहमतुल्लाह अकरम पर किसी ने एतराज किया तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, क्या तुम ऐसे शख्स पर एतराज करते हो जिसने 45 साल तक 5 नमाजें एक ही वुजू से अदा की और वो एक रकात में पूरा कुरान करीम खत्म कर लेते थे। आप फरमाते हैं मेरे पास जो कुछ फिक्र है वो इन्हीं से सीखा है। शागिर्द थे इमाम आज़म के सैयदना अब्दुल्लाह बिन मुबारक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। रिवायत में शुरू में आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सारी रात इबादत नहीं करते थे। एक बार किसी को ये कहते हुए सुन लिया कि अबू हनीफा सारी रात सोते नहीं है, चुनांचे उसके हुस्ने ज़न की लाज रखते हुए आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तमाम रात इबादत शुरू कर दी। इमाम आज़म के बारे में आता है कि आपने मुसलसल 30 साल रोजे रखे, 30 साल तक एक रकात में कुरान पाक खत्म करते रहे, 40 बल्कि 45 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की। जिस मकाम पर आपकी वफात हुई, जरा गौर कीजिएगा, जिस मकाम पर इमाम आज़म का इंतकाल हुआ उस मकाम पर आपने 7000 बार कुरान पाक खत्म किया। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मुबारक के सामने इमाम आज़म पर किसी ने एतराज किया तो आपने फरमाया, क्या तुम ऐसे शख्स पर एतराज करते हो जिसने 45 साल तक 5 नमाजें एक ही वुजू से अदा की और वो एक रकात में पूरा कुरान करीम खत्म कर लेते थे, और मेरे पास जो फिक्र है वो मैंने इन्हीं से सीखा है। आपने अपनी जिंदगी में 55 बार हज किया, जरा गौर कीजिए, 55 हज किए। जब आखिरी बार हज की सआदत हासिल की तो खुदाम काबा शरीफ ने आपकी ख्वाहिश पर बाबुल काबा खोल दिया। आप बड़ी इज्जो नियाज के साथ, आजी इनकिसारी के साथ बैतुल्लाह के दोनों सुतूनों के दरमियान खड़े हुए, नवाफिल पढ़ना शुरू किए। आपने 2 रकात के अंदर पूरा कुरान खत्म कर लिया। आप दुआ में थे कि बैतुल्लाह के एक गोशे से, एक कोने से आवाज आई, तुमने अच्छी तरह हमारी पहचान हासिल की और खुलूस के साथ खिदमत की, हमने तुमको बख्शा और कयामत तक जो तुम्हारे मजहब पर होगा यानी तुम्हारी तकलीद करेगा उसको भी बख्श दिया। ए हनफियों तुम्हें मुबारक हो। क्या बात है? बुजुर्गों की निस्बत का यही फायदा है। हम जैसे भी निकम्मे हों
ہوں, خطا کار ہوں, اللہ ان اچھوں کے صدقے ضرور ہم پر بھی کرم فرمائے گا. حضرت سیدنا مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی مسجد میں حاضر ہوا. کہتے دیکھا کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ لوگوں کو سارا دن علم دین پڑھاتے رہتے. اس دوران صرف نمازوں کے وقفے ہوتے. بعد نماز عشاء اپنی دولت سرا یعنی پھر مکان شریف پر تشریف لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد سادہ لباس میں ملبوس خوب عطر لگا کر اپنا نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے پھر آ کر مسجد کے کونے میں نوافل میں مشغول ہو گئے, یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی. کہتے اب مکان پر تشریف لے گئے, پھر لباس تبدیل کیا, واپس آئے اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد گزشتہ کل کی طرح عشاء تک تدریس میں مصروف ہو گئے. میں نے سوچا کہ آپ بہت تھک گئے ہوں گے, آج تو ضرور آرام کریں گے, مگر دوسری رات بھی یہی معمول رہا. تیسرا دن اور رات بھی اسی طرح گزر گئی. میں بے حد متاثر ہوا اور میں نے نیت کر لی کہ ساری زندگی ان کی خدمت میں رہوں گا. چنانچہ میں نے ان کی مسجد ہی میں مستقل قیام اختیار کر لیا. میں نے اپنی مدت قیام میں امام اعظم کو کبھی دن میں کم بے روزہ اور رات کو کبھی عبادت و نوافل سے غافل نہیں دیکھا. جی یہ تو بزرگ وڈنے والی ہے گل. بزرگوں کو بچانا ہے تو یہ کیا کرو, رات کو سوندے بھی سن تو اٹھ کے نماز بھی پڑھ لیندے سن. یہ نہ کوئی شاہ یہ بتاتے ہیں کرتب ان کا, یہ کرتب ہی ہے نا. اسی تو ہم عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. یہ بابوں نے تو پتہ نہیں کس خدا کا تعارف آپ کو کروایا اور یہ فضیلت بتا رہے ہوتے ہیں. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں, حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی بیوی نے حضور کو شکایت بھیجی کہ یہ جو آپ کا صحابی ہے نا, یہ میرے حقوق پورے نہیں کرتا, یہ روزانہ روزہ رکھتا ہے اور رات کو بھی پوری رات عبادت کرتا رہتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے ان کو بلا کے پوچھا کہ اے عبداللہ, میں نے تمہارے بارے میں یہ سنا ہے, کیا ایسا ہی ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا ہی ہے. وہ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے حضور کہنے کہ یار ادھر آنا ذرا جفی پا, تو صحیح نکلے ہیں میرے صحابہ وچوں. ہاں فرمایا عبداللہ اگر ایسا کرو گے, پوری رات جاگو گے تو تم اندھے ہو جاؤ گے. تمہاری آنکھوں کا بھی تم پہ حق ہے, تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے, تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے. پھر نبی علیہ السلام فرمایا دیکھو میں بھی تو ایک لائف زندگی گزار رہا ہوں نا, میں رات کو سوتا بھی ہوں, اٹھ کے نماز بھی پڑھتا ہوں, نفلی روزے رکھتا بھی ہوں, چھوڑ بھی دیتا ہوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ وسلم میرے اندر بہت طاقت ہے, میں اللہ کی عبادت کر سکتا ہوں, تو میں تو روزانہ روزہ رکھوں گا. آپ نے فرمایا کہ جو روزانہ روزہ رکھتا ہے گویا کہ ایسا ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہی نہیں. چلو زیرو. یہاں کتنے بزرگوں کا کہتے ہیں جی ایم اے سال تو انہوں نے روزہ ہے, او خدا دا نہ گلاں بند کر دو, بزرگی بچانی سے کسی دی ہے, پٹھیاں پٹھیاں گلاں بند کرو. آپ فرمایا جو روزانہ روزہ رکھتا ہے گویا وہ روزہ نہیں رکھنے والا. پھر آپ نے فرمایا کہ مہینے میں 3 روزے رکھ لو, یہ گویا ایسا ہے کہ تم ہمیشہ روزے رکھتے ہو. ان کا یا رسول اللہ میرے میں اس سے زیادہ طاقت ہے. پھر حضور نے اور بڑھائے کرتے کرتے آپ نے آخر میں فرمایا کہ بس اتنی اجازت ہے کہ ایک دن روزہ رکھو ایک دن نہ رکھو, یہ داودی روزے ہیں, اس سے زیادہ میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا. تو پھر جب وہ بوڑھے ہو گئے نا تو وہ پھر وہ یاد کرتے تھے اس حدیث کو, کہتے تھے او کاش میں نے حضور کی وہ والی فیسلٹی لے لی ہوتی, اب مجھ سے نہیں روزے رکھے جاتے. تو وہ حضور نے تو مجھے پہلے اتنی بڑی آفر کی تھی. خیر ہمارے لیے تو اس سے بھی آسان آفر ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, جامعہ ترمذی میں, سنن ابی داؤد میں, سنن نسائی میں, سنن ابن ماجہ میں, جو 6 مین اہل سنت کی کتابیں ہیں نا, بخاری کے سوا باقی 5 کی 5 کتابوں میں حدیث ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے گویا اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے. یعنی ہر سال وہ رکھتا رہے نا تو سال سال کے اس کے روزے ہوتے رہیں گے, اور وہ 6 روزے آپ پورے مہینے میں کسی بھی وقت رکھ سکتے ہیں. پھر بخاری مسلم میں وہ حدیث ہے جو 3 اصحاب غیر موجودگی میں نبی علیہ السلام کی ازواج کے پاس پردے میں آ کے حضور کے معاملات پوچھتے ہیں. نبی علیہ السلام تو ایک نارمل زندگی گزار رہے تھے, آپ رات کو سوتے بھی تھے, آپ نفلی روزہ رکھتے بھی تھے, نہیں بھی رکھتے تھے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, انہوں نے نبی علیہ السلام کی عبادت کو ہلکا جانا اور پھر آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں, ان کو کیا ضرورت ہے. ایک نے کہا کہ میں پوری زندگی شادی نہیں کروں گا, صرف اللہ اللہ کروں گا. دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا, اور تیسرے نے کہا کہ میں روزانہ پوری رات جاگا کروں گا. یہ کہتے ہیں 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر اے تکیو کیا ہوتا ہے انہاں نال. یہ چلے گئے, یہ باتیں کر کے وہ وہاں پہ گئے تو نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ جو تھی انہوں نے سن لیا, اور جب حضور واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ کے چیتے آئے تھے یہ دعوے کر کے گئے ہیں. حضور نے کہا بلاؤ ان کو. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, بلایا گیا. آپ فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں. یہ پہلا جملہ یہ چھکا تھا کہ تم تقوی اور نیکوکاری یہ سمجھتے ہو کہ یہ حرکتیں کرو گے
اور مجھ سے زیادہ کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں اور اٹھ کے نماز بھی پڑھتا ہوں، یعنی ایک نارمل لائف گزار رہا ہوں، اور میں نے بیویاں بھی رکھی ہوئی ہیں، نکاح کیے ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی، جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا، یعنی میرے طریقے میں تینوں چیزیں کہ نکاح کرنا چھوڑ دیا، یا اس نے روزانہ جاگنا شروع کر دیا، عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر پڑھنی شروع کر دی، میرے لو فارغ جے او ہن ایک بازی کرتے ہو سکتا ہے، اللہ نے نبی دا مننے والا نہیں ہو سکتا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر تشریف لائے تو آپ نے اپنی زوجہ سیدہ جویریہ کو دیکھا کہ وہ مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہیں، تو آپ کافی دیر بعد جب واپس آئے نا تو وہ ابھی تک مصلی پہ بیٹھی ہوئی تھی، کم از کم 1.5-2 گھنٹے تو بنتے ہیں فجر سے لے کے اشراق تک، اور اس کے بھی بعد حضور تو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ کافی جب سورج بلند ہوتا تھا تو واپس آتے تھے، تو آپ جب گئے یعنی فجر کے لیے جا رہے تھے تو وہ مصلی پہ تھیں، اور واپس اتنی دیر بعد آئے تو مصلی پہ ہی تھی۔ آپ میں تم صبح کی بیٹھی ہوئی ہو مصلی پہ، اور میں نے آنے کے بعد 4 کلمات 3 دفعہ کہے ہیں، اور مجھے اس سے زیادہ ثواب مل گیا ہے جو تم صبح سے بیٹھی ہوئی ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ کے ساتھ 4 کلمات، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اس کو 3 دفعہ میں نے پڑھا اور تم سے زیادہ ثواب مل گیا، تو سر ثانیہ۔ جی ناظرین، ویڈیو دیکھی ہم نے، اس میں ہم نے دوسرے علماء کرام کی باتیں سنی، ان کے بزرگوں کی جو کرامات تھیں وہ بھی سنی، اور اس کے بعد انجینئر محمد علی مرزا نے اس بات کا کیا جواب دیا وہ بھی ہم نے سنا، جو کہ باقاعدہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تھا۔ ناظرین، اس دنیا میں اللہ پاک نے انسان کو صرف عبادت کے لیے ہی نہیں بھیجا، بلکہ ہمیں ہر اچھے عمل کے لیے بھیجا ہے، اور دنیا جو ہے صرف ایک طرف ہو کر ہم کبھی بھی نہیں گزار سکتے، نہ ہی ہم دنیا کے بن جائیں کہ ہم دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کر اللہ پاک کو بھول جائیں، اس کی عبادت کو بھول جائیں، اور جو ہمارے ذمہ فرائض ہیں عبادت کرنے کے ان کو بھول جائیں، اور نہ ہی اللہ پاک نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم گوشہ نشینی کی زندگی بسر کریں، جنگلوں میں نکل جائیں، لوگوں سے کٹ کر، دنیا سے کٹ کر ہم صرف اس کی عبادت کریں، بلکہ انسان کو اللہ پاک نے پیدا کیا ہے کہ وہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلے، اپنے روزگار کے لیے بھی انسان محنت کرے، کام کرے، اپنے بچوں کے لیے بھی وقت نکالے، اپنے گھر والے، رشتہ دار، دوست، احباب، بیوی، ہر ایک کے لیے وقت ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ انسان کے لیے یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ اس پر جو فرض عبادتیں ہیں وہ بھی لازمی کرے۔ اس کے علاوہ اگر کسی میں طاقت ہے، اس کے پاس وقت ہے، تو وہ اللہ پاک کا اور ذکر اذکار بھی کر سکتا ہے، لیکن ایک ہم کہہ لیں کہ اپنی زندگی کے اہم کام چھوڑ کر اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر اس طرح کرنا جو ہے وہ اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اس کی بہت سی احادیث جو ہے وہ ہمیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے سنائی ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں جو ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے بارے میں، ان کی بیوی نے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی، اور آپ نے ان کو بلا کر پوچھا باقاعدہ، اور جب انہوں نے کہا کہ میں اس طرح روزے بھی رکھتا ہوں، روزانہ عبادت بھی کرتا ہوں، تو آپ نے اس کو سختی سے اس بات سے منع فرمایا اور اپنی مثال دی۔ ان کی اپنی مثال دینے کا جو مطلب تھا وہ یہی تھا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ سے زیادہ عبادت گزار تو اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا، آپ کا تقوی اللہ پاک پر سب سے زیادہ تھا، اور جو بات آپ نے فرما دی اس سے منع کر دیا، ہمیں اس سے رک جانا چاہیے۔ اگر ہم ان کے جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے اس سے زیادہ کریں گے تو یہ بھی ہم اپنے نبی رسول کی نافرمانی کریں گے، جس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ پاک کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم ان کی بتائی ہوئی باتوں میں سے کچھ کم کریں گے تو وہ بھی ہم ان کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ عبادت انسان کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ جو مالک ہمیں پال رہا ہے، جو ہمارا رازق ہے،
हर चीज़ का मालिक है, हमारी जान माल, हमारे लिए तरह तरह की नेमतें उसने पैदा फरमाई हैं। हमें उसका शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह पाक ने एक तरीका बताया है जो कि है नमाज। हम 5 वक़्त की नमाज अदा करें, फ़र्ज़ रोज़े रखें, ज़कात खैरात वगैरह जो है वो अदा करें, और इसके अलावा उसकी जो मखलूक है उनके लिए भी वक़्त निकालें। और इस्लाम जो है वो हमेशा से मियाना रवी का हुक्म देता है। मियाना रवी में हमारी ज़िंदगी के तमाम काम शामिल है, जिसमें हमारी इबादत से लेकर हमारे खाने पीने सोने हर चीज़ में हमें मियाना रवी से काम लेना चाहिए। इबादत भी इन्हीं में शुमार होती है। और अल्लाह पाक ने हमें इबादत का बहुत ही खूबसूरत वक़्त बताया है, जो हम 5 वक़्त पर नमाज पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत करें, साल के रोज़े रखें। उसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स साल के रमज़ान के रोज़े रखे और इसके अलावा शवाल के 6 रोज़े रखे तो गोया उसने सारी ज़िंदगी के रोज़े रख लिए। यानी कि हर साल वो शवाल के 6 रोज़े रखे और रमज़ान के जो रोज़े फ़र्ज़ हैं वो रखे, और हर साल इस तरह से करता रहे तो गोया उसने पूरी ज़िंदगी के रोज़े रखे। और जो ये कहते हैं कि ये 60 साल 40 साल तक हमारे जो बुजुर्ग थे वो रोज़े की हालत में रहते थे, तो खुली हदीस हमारे सामने है, इससे हम इनकार ही नहीं कर सकते कि हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हमेशा रोज़ा रखे गोया उसका रोज़ा ही नहीं है, वो रोज़े से था ही नहीं। तो हमें हर काम में मियाना रवी इख्तियार करनी चाहिए, और इस तरह की कहानियों पर यकीन करने की बजाय हमें उन उलमाए कराम की बातों को सुनना चाहिए जो हदीस और कुरान के मुताबिक बात करते हैं। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे कि हम सीधे रास्ते पर चलें, रहनुमाई के रास्ते पर चलें, अपने नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पर चलें, उनकी अहादीस मुबारका पर चलें, ताकि हम फलाह पाएँ, ताकि हम कामयाबी हासिल कर सकें। और अल्लाह तक पहुँचने का वही रास्ता है जो हमें सीधा जन्नत तक लेके जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।